ارسطو افلاطون بڑے سے بڑا ترم بھی اس کو ذہن میں نہیں لا سکتا تھا. لیکن آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں الحرب والحرب کا فتنہ آئے گا. انگریز اور فرانسیسی اور ڈچ اور ہالینڈی یہ قومیں 16ویں اور 17ویں صدی میں دنیا میں نکلی دنیاوی ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے اور اپنے مال کا بازار ڈھونڈنے اور ان ملکوں کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے لیے. تو پہلے شروع وہ آئے کلکتہ میں اور کلکتہ میں آ کر انہوں نے دھیرے 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 اپنے قدم جمائے. وہاں کے برہمنوں نے وہاں کے دلتوں کے 250 گاؤں 1200 روپے میں بیچ ڈالے انگریزوں کو. یہ برہمنوں کی تاریخ ہے. چھوٹی ذات کے بنگال میں 250 گاؤں تھے. ان کو جگہ چاہیے تھی اپنے اسلحہ اپنے گوڈاؤن اور اپنی رہائشی علاقہ بنانے کے لیے. تو وہاں کے برہمنوں سے انہوں نے بنگال کے ساز باز کی اور 1200 روپے میں 250 گاؤں بیچے اور ان 250 گاؤں کو راتوں رات یا تو قتل کیا گیا یا بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا. یہ ہے بھگدڑ کا آغاز الحرب والحرب. 250 دلت اور چھوٹی ذات کے لوگوں کو راتوں رات یا قتل کیا گیا, عورتوں اور بچوں کو بوڑھوں کو, یا ان کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا اور ان گاؤں کو قبضہ کر کے انگریزوں نے وہاں پر اپنی چھاؤنی بسائی. اب اس کے بعد میں دھیرے دھیرے انہوں نے بنگال پر قبضہ کیا, سراج الدولہ کو ہرایا اور پورے بنگال کا ڈیموگرافک جو پورا کا پورا وہ تھا اس کو پورا چینج کیا. ہر جگہ سے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے وہاں فسادات کروائے, قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا, وہاں مصنوعی قحط کروایا اور وہاں پر زمینوں پر بڑے بڑے ٹیکس ڈال کر وہاں کی پوری ایگریکلچر کو تباہ کر دیا گیا. اب یہ ہے الحرب والحرب, یہ آغاز. یہی حال ساؤتھ کے اندر ٹیپو سلطان کے ساتھ میں ہوا. یہ ہے الحرب والحرب. پھر یہ ہوتے ہوتے اب میں دنیا کے پوچھ رہے جو مسلم ممالک ہے, ٹیونس ہے, الجزائر ہے, 80 لاکھ انسان الجزائر اور ٹیونس میں فرانسیسی ملک سے آزادی حاصل کرنے میں مارے گئے.